امریکہ اور سعودی عرب ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے۔ اس بار پھر امریکہ نے سعودی عرب سے تیل کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے تیل کی پیداوار میں اضافے کا مطالبہ کر دیا، لیکن سعودی عرب نے یہ مطالبہ یکسر مسترد کر دیا ہے۔ آئیے ذرا اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو دوستو، امریکہ نے سعودی عرب سے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کیا ہے کہ وہ تیل کی پیداوار میں اضافہ کرے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس بار سعودی عرب اپنے موقع پر ڈٹ گیا ہے اور سعودی عرب نے تیل کی پیداوار میں اضافہ کرنے کے مطالبے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب نتائج کو بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب پر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ سعودی عرب اس طرح تیل کی پیداوار میں اضافہ نہ کر کے روس کو فائدہ پہنچا رہا ہے اور امریکہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ ماضی قریب میں بھی امریکہ سعودی عرب پر دباؤ ڈالتا رہا ہے کہ وہ تیل کی پیداوار میں اضافہ کرے، اور سعودی عرب نے تیل کی پیداوار میں اضافہ نہیں کیا، جس پر ان کے درمیان تلخی موجود تھی۔ دراصل سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کشیدگی اس وقت شروع ہوئی جب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو خشوگی قتل کیس میں ملزم نامزد کیا گیا اور امریکہ کی طرف سے الزام عائد کیا گیا کہ محمد بن سلمان خشوگی کے قتل کیس میں براہ راست ملوث ہیں۔ دراصل امریکہ خشوگی قتل کیس کو محمد بن سلمان کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اسی دوران نہ صرف امریکہ نے سعودی عرب سے اپنے تمام دفاعی ڈیفنس سسٹم ہٹا لیے، یہ کہتے ہوئے ہٹا لیے کہ امریکہ مزید اب سعودی عرب کا دفاع نہیں کر سکتا۔ اسی دوران امریکی صدر جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ تھے، اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم شاہی خاندان کی مدد نہ کریں تو اس شاہی خاندان کی حکومت 2 ہفتے بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ تو یہ تمام وہ باتیں تھیں جو سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان پہلے ہی کشیدگی کا باعث تھیں، اور محمد بن سلمان جو ہے وہ امریکہ پر اپنا جو ٹرسٹ ہے وہ لوز کر بیٹھے تھے۔ پے در پے ایسے واقعات اور بیانات آئے جس نے سعودی عرب کو اپنے مستقبل میں اپنے دفاع کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا، اور سعودی عرب مجبور ہو گیا کہ وہ کسی ایسی طاقت کی طرف جائے جو اس کے ملک کا دفاع کر سکے۔ وقتی طور پر تو پاکستان نے یہ پیشکش سعودی عرب کو کی کہ وہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے تیار ہے، لیکن پاکستان معاشی طور پر ایسی حالت میں نہیں ہے کہ وہ سعودی عرب کا مکمل طور پر اور لمبے عرصے تک دفاع کر سکے۔ لہذا سعودی عرب کے لیے ضروری ہے، بلکہ ناگزیر ہے کہ وہ کسی ایسے ملک کے ساتھ اپنا دفاعی معاہدہ کرے جو اس کی سلامتی کی مکمل ضمانت دے۔ اب سعودی عرب کے پاس صرف 2 ہی آپشن تھے، چین یا روس۔ ادھر پاکستان، ترکی اور قطر بھی روس اور چین کے قریب ہو رہے تھے۔ امریکہ کے اس رویے سے مشرق وسطیٰ کے باقی مسلم ممالک بھی امریکہ کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہیں۔ وہ اس بات پر پریشان تھے کہ اگر امریکہ اپنے ایک دیرینہ دوست یعنی سعودی عرب کے ساتھ اگر ایسا رویہ اختیار کر سکتا ہے تو ان کے ساتھ امریکہ کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو اس لیے ایک پریشانی اور تشویش دوسرے مسلم ممالک میں بھی پائی جاتی ہے۔ محمد بن سلمان یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ خشوگی قتل کیس کی آڑ میں انہیں دباؤ میں لا کر مڈل ایسٹ میں اپنے مقاصد کو پورا کرنا چاہتا ہے، وہ اسے بلیک میل کرنا چاہتا ہے، اور یقیناً محمد بن سلمان یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے اس خطے کی سیاست پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ مزید سعودی عرب کے اندرونی معاملات میں امریکہ کی مداخلت مزید بڑھ جائے گی، جس طریقے سے محمد بن سلمان کے اختیارات مزید محدود ہو کر رہ جائیں گے۔ اس وقت پاکستان میں عمران خان کی حکومت تھی۔ محمد بن سلمان اور عمران خان کے تعلقات بہت قریبی تھے اور قریبی سمجھے بھی جاتے تھے۔ ان تعلقات نے کام کر دکھایا اور سعودی عرب چین اور روس کے قریب ہونے لگا، جس سے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں ایک تناؤ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ امریکہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ سعودی عرب روس یا چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھائے۔ مزید یہ کہ پاکستان کی کوششوں سے کسی حد تک ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو عرصہ دراز سے کشیدگی پائی جاتی تھی اس میں بھی کافی کمی واقع ہوئی، اور اس کے بعد سعودی عرب کی طرف سے ایران کے بارے میں جو پہلے جارحانہ بیانات آتے تھے کوئی بیان سننے کو نہیں ملا۔ یہ بات بھی امریکہ کے لیے ناقابل قبول تھی۔ اسی دوران
रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग छिड़ गई और आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा हो गया, जिसके आलमी मईशत पर मनफी असरात मुरतब होने लगे। और अमेरिका ने सऊदी अरब से मुतालबा शुरू कर दिया कि वो तेल की पैदावार में इजाफा करे ताकि तेल की बढ़ती हुई कीमतों को रोका जा सके। दूसरी तरफ रूसी तेल की फ़रोख्त पर लगने वाली पाबंदी से पैदा होने वाले खला को भी पुर किया जा सके। इस मकसद के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब का दौरा भी किया, लेकिन ये दौरा कामयाब नहीं रहा। सऊदी अरब को वो तेल की पैदावार में इजाफा करने पर कायल करने में नाकाम रहा और सऊदी अरब ने तेल की पैदावार में फ़ौरी इजाफे की तजवीज़ को फ़ौरन मुस्तरद कर दिया। अमेरिका ये समझता है कि तेल की पैदावार में इजाफा ना करके एक तरफ तो सऊदी अरब आलमी मईशत को बहरान की तरफ धकेल रहा है, तो दूसरी तरफ वो रूस के लिए आसानियाँ भी पैदा कर रहा है। मतलब एक लिहाज से रूस की मदद भी कर रहा है। अमेरिका ने हर कोशिश कर ली है कि किसी तरह सऊदी अरब इसकी तजवीज़ को मान ले, लेकिन सऊदी अरब अभी तक अपने मौके पर डटा हुआ है। सऊदी अरब के इनकार के बाद अमेरिका धमकियों पर उतर आया है। हालात की संगीनी को देखते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने यूएई के हुक्मरान को रूस भेजा है ताकि इस पैदाशुदा सूरत-ए-हाल का जायज़ा ले सकें और रूस को इन हालात से आगाह करें ताकि आइंदा अगर कोई जो ख़तरात सऊदी अरब को लाहक हो सकते हैं उससे निमटा कैसे जाए। मशरिक़ वस्ता के और भी बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो रूस की तरफ उड़ान भरने के लिए तैयार बैठे हैं। जो ही सऊदी अरब अमरीकी बुलाक से रूस और चीन की तरफ जाता है तो बहुत सारे मशरिक़ वस्ता के मुस्लिम ममालिक भी सऊदी अरब के पीछे खड़े होंगे, जिसका नतीजा अमरीका के मशरिक़ वस्ता से के हाथ से निकलने की सूरत में हो सकता है। ईरान, शाम, फ़लस्तीन और तुर्की पहले ही अमरीका से दूर हो चुके हैं और अगर सऊदी अरब भी अमरीका का साथ छोड़ देता है तो ऐसी सूरत-ए-हाल में अमरीका का मशरिक़ वस्ता में मौजूद रहना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। आने वाले 2 माह इस खित्ते के लिए बहुत ही अहम हैं।